الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يتلو عليكم الآن رجل من أهل الجنة وكما قال عليه الصلاة والسلام. یہ مشہور حدیث ہے. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ایک جنتی آدمی نمودار ہوں گے. سب لوگ انتظار میں تھے کہ خوش نصیب آدمی کون ہے. فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک انصاری تشریف لائے. ان کی داڑھی سے وضو کی ٹاپک پانی ٹپک رہے. بائیں ہاتھ میں جوتی ہے, ادھر بیٹھ گئی. لوگ سمجھ گئے کہ یہی جنتی ہے. دوسرے دن پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو علیکم الآن رجل من الجنہ, جنتی آدمی تشریف لائیں گے. فرماتے ہیں کہ وہی آدمی اسی کیفیت کے ساتھ پھر تشریف لائے. اور جو تیسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو علیکم الآن رجل من الجنہ, تو پھر دیکھا کہ وہی انصاری صحابی اسی کیفیت کے ساتھ کہ وضو کی پانی جو ہے اس کی داڑھی سے ٹپک رہے ہیں اور جوتی بائیں ہاتھ میں آ کے ادھر بیٹھ گئی. لوگ بالکل 100% یقین آ گیا کہ جنتی ہے. لیکن سب کو یہ تجسس ہوا کہ یہ صحابی کے عمل کیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اس کی جنت کی بشارت سنائی, عمل کیا. لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے, شاید بہت زیادہ صدقات کر رہے ہوں گے, شاید بہت زیادہ نوافل پڑھ رہے ہوں گے, بہت زیادہ تہجد. تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اس مجلس میں موجود تھے. ان نے اس انصاری سے کہا, جب مجلس برخاست ہو گئے, ان سے کہا کہ میں نے یہ طے کیا ہے کہ میں 3 دن گھر نہیں جاؤں گا. اگر آپ مجھے ضیافت کا موقع دیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں 3 دن آپ کے ساتھ جاؤں. اس نے کسی میرے ساتھ جاؤ. تو جب یہ ان کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ آرام سے گھر میں لیٹ گیا. اور رات کو اگر کبھی اٹھتے ہیں, کروٹ تبدیل کرتے ہیں, کچھ نہ کچھ اذکار کرتے تھے یا کوئی تسبیحات پڑھتے, پھر سوتے, پھر فجر کی یاد آئی, پھر دوسرے دن, پھر تیسرے دن 3 دن گزرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ دیکھو میں نے صرف آپ کی معمولات معلوم کرنے کے لیے آپ کے ساتھ آنے کا ارادہ کیا تھا, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کہا کہ تو علیکم الآن رجل من الجنہ, جنتی آدمی آئیں گے, اور 3 دن آپ بھی تشریف لائے. آپ کے عمل کیا ہے, آپ کیا عمل کرتے ہیں؟ میں نے تو کوئی زیر اندہ حجود دیکھے, نہ کوئی قرآن کی تلاوت, نہ کوئی زیر ذکر اذکار, کیا عمل کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ میرا تو بس یہ ہے عمل جو آپ نے دیکھ لیا. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سمجھا کہ اس کا کوئی عمل ہے نہیں, بس میں ادھر سے نکل رہا تھا کہ اس نے مجھے واپس جواب آواز دی اور مجھے کہا کہ ما ہوا الا ما رأیت, ما ہوا الا رأیت, اور کوئی عمل نہیں, وہ وہی جو آپ نے دیکھ لیا. غیر انی لا اجد فی نفسی لأحد من المسلمین غشا ولا احسد احدا علی خیر اعطاہ اللہ ایاہ. فرمایا کہ عمل تو وہی جو آپ نے دیکھ لیا, کوئی میرے اس طرح کوئی خاص عمل نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ میں کسی کے ساتھ کوئی حسد نہیں کرتا ہوں, دل میں کوئی میل کچیل کسی کے نہیں رکھتا ہوں, اور میں کسی کو خیر مل جائے اس کے اوپر میں حسد نہیں کرتا ہوں, دل پاک رکھتا ہوں. تو صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا اس انصاری سے کہ هذه التي بلغت بك وهي التي لا تطيق, یہ وہی چیز ہے جس نے آپ کو جنت پہنچائی, جس کا ہم طاقت نہیں رکھتے. دیکھو اس حدیث میں ہم سب کے لیے جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو پاک رکھے, دل میں کوئی حسد نہ ہو, کوئی کدورت نہ ہو, کوئی بغض اور دوسرے کے ساتھ جو ہے علائش دل میں جو ہم رکھتے ہیں, ایک دل میں ایک لاوا پکاتے ہیں, کسی کے خلاف پکاتے ہیں اور کسی موقع کو اس کا پھر اظہار کرتے ہیں, یہ بہت خطرناک چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کاتے ہیں کما تأکل النار الحطب, جس طرح آگ خوش لکڑیوں کو کاتے ہیں, اس طرح حسد اعمال کو ختم کرتے ہیں. ہمارے اعمال تو ایسے کمزور ہیں, ہم تو
سے بھی کمزوری بہت ہے، نہ بہت زیر نوافل ہے، نہ کوئی زیر تہجد ہے، نہ کوئی زیر صدقات ہے، اوپر سے حسد چیزیں بھی آ جائے تو یہ بہت خطرناک بیماری ہے۔ اس وجہ سے قرآن میں بھی اللہ نے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حاسد کے حسد سے خصوصی پناہ طلب کرنے کے لیے اللہ نے ادھر ذکر کیا۔ تو یہ حاسد کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہے جو حسد کرتے، اور جو محسود ہے جس کے ساتھ حسد ہو جاتے ان کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ محسود سے زیادہ یہ حاسد آدمی کے جو حسد کرتے اس کے لیے بہت زیادہ اس کے نقصانات ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے دلوں کو پاک رکھنا چاہیے۔ اپنے خاندانوں میں بھی جو آدمی حسدی ہوتے ہیں پورا گھر کو، پورے خاندان کو تباہ کرتے ہیں۔ اپنی اجتماعیت میں جہاں کسی ادارے میں کوئی ہو وہ دوسرے کے ساتھ حسد آنے سے وہ پورے ادارے کو نقصان ہو جاتے ہیں۔ اور اجتماعیتوں میں، تنظیموں میں، اسلامی تحریکات میں حسد جب آ جاتے ہیں اپنے ذمہ داران کے ساتھ، اپنے کارکنوں کے ساتھ، تو بہت نقصان اس سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے دل کو پاک رکھنا چاہیے، صاف رکھنا چاہیے۔ اور حسد کا مطلب ہے کہ انسان اللہ کی رضا کے اوپر ایک قسم ناراض ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے فلان کو اتنے مال دیا، فلان کو یہ صلاحیت دی ہے، فلان کو فلان چیز دی ہے، مجھے کیوں نہیں دیا؟ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ حاسد جو ہے اعتراض کرتے ہیں، اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ کی تقسیم کے اوپر وہ خوش نہیں ہے۔ اس لیے آج میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو پاک رکھنے کے لیے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حسد سے اور ہر قسم اندرون جو بیماری ہے، یہ بغض، حسد، کدورتیں اور اندر کی بیماریاں، یہ انسان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ بظاہر بدن کے لیے بھی، انسان کے اعمال کے لیے بھی اور دل کے لیے بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ اور اس کے اور بھی بہت سارے قباحت یا حدیث میں ذکر ہے، میں ان کے اوپر اتفاق کرتا ہوں۔ انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کی مزید اس کا تذکرہ کروں گا۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔